ایک بادشاہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا کہ شیخ سعدی بڑے قابل اور صاحب فن استاد ہے، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے شاہی وظیفہ آتا تھا اور شیخ سعدی کو بڑا آرام راحت ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، اور بادشاہ سلامت جب ناراض ہو جائے تو علامان والحفیظ، ہر کے بعد سلطان و بازو پنج کر، سعدی سیمین خدرا رنج کرد، جو بادشاہوں سے لڑے بڑے تو وہ اپنا بازو ہی زخمی کرائے گا۔ آہر کے سلطان مرید او باشد ورحمہ بد کند نکو باشد۔ اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو جو آپ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، ملک کے مفاد میں ہے، اس سے بادشاہ سلامت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا معتقد ہو چکا ہے۔ معتقد تھا تو وظیفہ مقرر کیا، ناراض ہو گیا تو وظیفہ بند کیا۔ تو شیخ سعدی نے اس سے خط لکھا ہے، وہ خط گلستان میں موجود ہے۔ بادشاہ کو کہا چه جرم دید خداوند سابق الانعام کہ بندہ در نظر خویش خوار امید دارد، کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ کاٹ دیا۔ یہ درخواست نہیں کی کہ بحال کرے، فرمایا خدا راست مسلم بزرگواری و حلم، اللہ کی شان کے لائق ہے بردباری اور عظمت کہ جرم بیند و نان برقرار امید دارد، سب جرائم جانتا ہے پھر بھی روٹی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا۔ انسان بہت کمزور ہے، ذرا سا ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے کبھی کوئی مہینہ مقرر کرتا ہے مدرسے میں، پھر پتہ چل گیا کہیں دعا میں اس کا نام نہیں آیا، یا ویسے کہیں ڈانٹ ڈپٹ تو ہوتی رہتی ہے، معمول ہے، تو بس وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایسا محسوس ہوا، یہ بات ویسے عوامی مجلس کی نہیں ہے لیکن اس لیے کرتا ہوں تاکہ عوام کا بھی ایمان بن جائے۔ ایمان تو ان کا بھی ضروری ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں مسلمان تو پکے رہے، تو سب کراچی کے بڑے بڑے مالدار درس میں آ کے بیٹھ گئے چاروں طرف۔ میں درس دے رہا تھا، بڑا خوش تھا کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو بہت پیسے مدرسے میں بھیج دیں گے۔ انسان بشر ہے، جب بیری کے درخت کو آپ دیکھتے ہیں تو میٹھے بیر کھانے کو جی چاہتا ہے، جب شاتوت دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی اتر آتا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، دینی مدرسے اور مسجد کے لیے تعاون طلب کرنا، مسلمانوں کو متوجہ کرنا دین کا تقاضا ہے۔ یاد رکھنا، دینی کاموں میں حصہ نہ ڈالنا اور لوگوں کو متوجہ نہ کرنا دونوں برابر جرم ہے۔ دین کے کام میں خود بھی حصہ لینا ہے اور مسلمانوں کی توجہ بھی پیدا کرنی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ایک شخص خود بہت خرچ کرتا ہے مدرسوں میں، مسجد میں، بھائی کو، پارٹنر کو، دوست کو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے سوال ہوگا۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ اٹھ بیٹھ رہے تھے، ساتھ چل رہے تھے، کھا پی رہے تھے، آپ نے اس مسلمان کو نہیں کہا کہ یہ ہماری درسگاہ ہے، ہمارے طلباء ہے۔